الدین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، وہ کائنات کا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی با کمال ہے، یہ بھی بے کمال ہے، وہ بھی بے مثل ہے، یہ بھی بے مثل ہے، وہ بھی لڑائب ہے، یہ بھی لڑائب ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، یہ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ شعراء کو کہنا پڑا کہ نبی کی سیرت کما حق وہ بیان نہیں ہو سکتی، اور اگر سبحان اللہ آپ ایڈوانس کہیں تو ایک شعر سناؤ۔ سبحان اللہ۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، میرے اولاد کے پیر و مرشد اور دارالعلوم دیوبند کے بانی، میرے اولاد کے رہبر، انہوں نے عجیب منظر کشی کے بیان کا اختتام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے ماں کا روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ آج لوگ غلط بات کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی نبی کے میلاد اور نبی کی شان کو بیان نہیں کرتے۔ آج مجھے بتاؤ مولانا قاسم نانوتوی کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ وہ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ابھی قرآن نہیں تھا، ابھی تلاوت نہیں تھی، ابھی بشر نہیں تھا، بشریت نہیں تھی، ابھی انسان نہیں تھا، انسانیت نہیں تھی، ابھی غوث کوئی نہیں تھا، ابھی کرامت کوئی نہیں تھی، ابھی کتب کوئی نہیں تھا، ابھی ابدال کوئی نہیں تھا، ابھی شمس و قمر نہیں تھا، ابھی بر و بحر نہیں تھا، ابھی شمس و قمر کوئی نہیں تھا، ابھی آفتاب و مہتاب کوئی نہیں تھا، ابھی چرند پرند بھی کوئی نہیں تھے، ابھی شام و سحر کوئی نہیں تھا، ابھی کون و مکان کوئی نہیں تھا، ابھی زمین و زمان کوئی نہیں تھا، ابھی آدم آئے نہیں تھے، ابھی موسیٰ کلیم آئے نہیں تھے، ابھی عیسیٰ روح اللہ کائنات میں آئے نہیں تھے، ابھی کائنات رب نے نہیں بنائی تھی، ابھی جنت نہیں بنی تھی، جنت کی رونق نہیں بنی تھی، جنت کی دلکشی نہیں بنی تھی، ابھی جنت کے حور و غلمان نہیں بنے تھے، ابھی جنت کے شام و سحر نہیں بنے تھے، ابھی جنت کے حور و غلمان نہیں بنے تھے، ابھی جنت کے حور و غلمان نہیں بنے تھے، ابھی جنت کے حور و غلمان نہیں بنے تھے، ابھی جنت کے شام و سحر نہیں بنے تھے، ابھی جنت کے پھولوں کی بندیاں نہیں بنی تھی، ابھی جنت کے در و دیوار نہیں بنے تھے، ابھی عرش و کرسی نہیں بنا تھا، ابھی لوح قلم کوئی نہیں بنا تھا، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کر کے نام رکھا محمد۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے ماں کا روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہوا ہے قاسم؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ہر ایک اپنا اپنا انداز ہے عشق اور محبت کا، ہر کوئی محبت کرتا ہے، انداز جدا جدا ہے۔ میں نے کہا انسان بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، انداز جدا جدا ہے۔ ایک انداز بتا کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ارے یہ کون ہے جسے چوک میں لایا گیا ہے، جس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں؟ یہ کون ہے جس کو سیدہ زنیرہ کہتے ہیں؟ ابو جہل آ گیا ہے، اے زنیرہ میں تیری آنکھ نکال رہا ہوں۔ ایک آنکھ نکال دی ہے، پھر کہتے تیری دوسری آنکھ نکال رہا ہوں۔ اگر تو آپ سلامت چاہتی ہے، پیغمبر کا دامن چھوڑ دے، پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دے، یہ صدق و وفا چھوڑ دے، یہ محبت چھوڑ دے۔ حضرت زنیرہ کہتی ہے ابو جہل تجھے طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے، تجھے فوجوں پہ ناز ہے، تجھے محمد کے ایمان والے دولت پہ ناز ہے، تجھے صداقت پہ ناز نہیں ہے، طاقت پہ ناز ہے، تجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ یہ جسم تیرے حوالے ہے، دل محمد کے حوالے ہے۔ تو جسم سے جان کو نکال سکتا ہے پر دل سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی محبت کرتا ہے، انداز جدا جدا ہے۔ کوئی کمکمے چلا کر عشق کا اظہار کرتا ہے، کوئی بتیاں جلا کر عشق کا اظہار کرتا ہے، کوئی روڈ سجا کر عشق کا اظہار کرتا ہے۔ میں نے کہا دیوبندیوں میرا تمہیں سلام ہے، تم نبی سے محبت کا اس طرح انداز میں عشق کا اظہار کرتے ہو، تخت دار آ جاتا ہے،
ہتھکڑیاں آ جاتی ہیں چوم لیتے ہو بیڑیاں آ جاتی ہیں چوم لیتے ہو سرے دار بھی لٹک کر عشق اور محبت کا اظہار